الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. محترم حضرات، آج 13 ذوالحجہ ہے اور ذوالحجہ کے مہینے میں تکبیر اتارنے کا جو حکم تھا وہ اس عصر کی نماز کے بعد اب مکمل ہو گیا، کیونکہ مغرب سے اب نئی تاریخ شروع ہو جائے گی. جیسے ہی دن ڈوبے گا 14 تاریخ شروع ہو جائے گی. تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ میں پہلی ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک تکبیر پڑھنے کا حکم ہے، تاکیدی حکم ہے. 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک لوگ زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں، جبکہ پہلی ذوالحجہ سے ہی حکم ہے. اور جب بھی انسان کو موقع ملے ذکر کرنا چاہیے. تو یہ ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ گزر گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ذکر کرنے کا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا. نہیں، ایک مسلمان کے لیے اللہ کا ذکر اسی طرح سے ضروری ہے جیسے اس کے لیے کھانا اور پانی ضروری. جس طرح سانس لینا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے. اور اللہ کا ذکر بہت ہی زیادہ مفید چیز ہے، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ضامن ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور صبح و شام اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرو. اس میں کوئی تحدید نہیں ہے، تعیین نہیں ہے کہ کتنی بار جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے. جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کے لیے ایک حد رکھ دی. نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی. رمضان میں 1 مہینے کا روزہ فرض کیا. حج زندگی میں 1 بار فرض ہے. اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 بار مخصوص نصاب میں مخصوص مقدار میں فرض ہے. ہر چیز کی تحدید اور تعیین کر دی ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے اس کی کوئی تحدید کوئی تعیین نہیں کی ہے. کتنا انسان اللہ کا ذکر کرے اور کس قدر اس کو یاد کرے اور کب پڑھے، کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے بستر پر ہر جگہ ہر حال میں یاد کرتے ہیں. تو اور بھی احادیث مبارکہ میں اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مخصوص اوقات کے لیے اپنے زبان کو ہم نے جو اللہ کے ذکر سے اور تکبیر اور پڑھائی سے تر کیا ہے اس کے بعد بھول نہ جائیں، بلکہ اپنے ذکر اللہ کے ذکر کو اپنے معمول میں شامل کر لیں. صبح و شام ہم اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار صبح 100 بار شام پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، بہت ہی پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو ان میں اس کا بڑا وزن ہوگا. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کم از کم 100 بار صبح شام اس کلمے کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کا اتنا ثواب ہے کہ پلڑا بھر جائے گا. قیامت کے دن بندوں کو کے اعمال توڑنے کے لیے جو ترازو لگائی جائے گی، الحمدللہ کا ثواب اتنا ہوگا کہ اس سے پلڑا بھر جائے گا. اور ایک سبحان اللہ الحمدللہ دونوں ملا کر انسان پڑھے تو اس کا اتنا ثواب ہے کہ آسمان و زمین کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے
جتنی مسافت ہے یہ سب دور ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اللہ کے ذکر کی اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی، اللہ کی تکبیر و تحمید پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے جو ہے کام کی جگہ میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، اس کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کر سکیں۔ جب ہم اللہ کے ذکر کا عادی بنا لیں گے اپنی زبان کو تو ہماری زبان سے غیبت چغلی لایانی باتیں خود بخود نکلنی بند ہو جائیں گی، اور ان کی جگہ ہمارے اعمال نامے میں بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں گی، اور ان کی اہمیت ہمیں اس وقت معلوم ہوگی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب حساب کتاب بند ہوگا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ذکر کرنے والے اور شکر کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبولیت سے نواز کر ان پر ہمیں اجر عظیم سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔